بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت فرعون نے بنی اسرائیل کے یہاں جو نومولود بیٹے ہوتے تھے انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا تھا، یہاں تک کہ فرعون کی مقرر کردہ دائیاں بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی نگرانی کرتی تھیں۔ ان دائیوں میں سے ایک والدہ موسیٰ کی دوست بن گئی تھی۔ شکم مادر میں موسیٰ علیہ السلام کا عمل مخفی رہا اور اس کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ جس وقت مادر موسیٰ کو یہ احساس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے تو آپ نے کسی کے ذریعے اپنی دوست دائی کو بلانے بھیجا۔ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا، آج مجھے تمہاری دوستی اور محبت کی ضرورت ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو آپ کی آنکھوں میں ایک خاص نور چمک رہا تھا، چنانچہ اسے دیکھ کر وہ دایا کانپنے لگی اور اس کے دل کی گہرائی میں محبت کی ایک بجلی سما گئی جس نے اس کے دل کی تمام فضا کو روشن کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ دایا مادر موسیٰ سے مخاطب ہو کر بولی کہ میرا یہ خیال تھا کہ حکومت کے دفتر میں جا کے اس بچے کے پیدا ہونے کی خبر دوں تاکہ جلاد آئیں اور اسے قتل کر دیں اور میں اپنا انعام پا لوں، مگر میں کیا کروں کہ میں اپنے دل میں اس نوزائیدہ بچے کی شدید محبت کا احساس کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بال بھی بہکا ہو۔ اس کی اچھی طرح حفاظت کرو، میرا خیال ہے کہ آخرکار یہی ہمارا دشمن ہوگا۔ وہ دایا مادر موسیٰ کے گھر سے باہر نکلی تو حکومت کے بعض جاسوسوں نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی ماں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ماں یہ سن کے گھبرا گئی، اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس شدید پریشانی کے عالم میں جبکہ وہ بالکل حواس باختہ ہو رہی تھی، اس نے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور تنور میں ڈال دیا۔ اس دوران میں حکومت کے آدمی آگے، مگر وہاں انہوں نے روشن تنور کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ انہوں نے مادر موسیٰ علیہ السلام سے تفتیش شروع کر دی، پوچھا دایا یہاں کیا کر رہی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، وہ میری سہیلی ہے، مجھ سے ملنے آئی تھی۔ حکومت کے کارندے مایوس ہو کے واپس ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہوش آیا، آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ناگہاں تنور کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اب ماں تنور کی طرف دوڑی، کیا دیکھتی ہے کہ خدا نے اس کے لیے آتش تنور کو ٹھنڈا اور سلامتی کی جگہ بنا دیا ہے۔ وہی خدا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو ٹھنڈا کیا تھا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بچے کو صحیح و سالم باہر نکال لیا۔ لیکن پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، اور جب تجھے اس کے بارے میں یہاں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں اور نہ غمگین ہونا، کیونکہ ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ اس نے کہا، خدا کی طرف سے مجھ پر یہ فرض عائد ہوا ہے، میں اسے ضرور انجام دوں گی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اس الہام کو ضرور عملی جامہ پہناؤں گی اور اپنے نوزائیدہ بچے کو دریائے نیل میں ڈال دوں گی۔ اس نے ایک مصری بڑھئی کو تلاش کیا، وہ بڑھئی قبطی اور فرعون کی قوم میں سے تھا۔ اس نے اس بڑھئی سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا صندوق بنا دے۔ بڑھئی نے پوچھا، جس قسم کا صندوقچہ تم بنوانا چاہتی ہو اسے کس کام میں لاؤ گی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو دروغ گوئی کی عادی نہ تھی، اس نازک مقام پر بھی سچ بولنے سے باز نہ رہی۔ اس نے کہا، میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہوں، میرا ایک نوزائیدہ بچہ لڑکا ہے، میں اس بچے کو اس صندوق میں چھپانا چاہتی ہوں۔ اس قبطی بڑھئی نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جلادوں کو یہ خبر پہنچا دے گا۔ وہ تلاش کر کے ان کے پاس پہنچ گیا، مگر جب وہ انہیں یہ خبر سنانے لگا تو اس کے دل پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ اس کی زبان بند ہو گئی۔
وہ صرف ہاتھوں سے اشارے کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ان علامتوں سے انہیں اپنا مطلب سمجھا دے۔ حکومت کے کارندوں نے اس کی حرکات دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ شخص ہم سے مذاق کر رہا ہے، اس لیے اسے مارا اور باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ اس دفتر سے باہر نکلا اس کے ہوش و حواس یکجا ہو گئے۔ وہ پھر جلادوں کے پاس گیا اور اپنی حرکات سے پھر مار کھائی۔ آخر اس نے یہ سمجھا کہ اس واقعے میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے، چنانچہ اس نے صندوق بنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 1520 قبل مسیح کا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے تقریباً 250 سال بعد پیدا ہوئے۔ روایات کے مطابق آپ کے والد کا نام حضرت عمران، والدہ کا نام ایارخا تھا، جبکہ آپ کی بڑی بہن کا نام مریم تھا۔ آپ کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام جو نبی مبعوث ہوئے آپ سے چھوٹے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن قاہس بن آزر بن لاوی بن سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام بن سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آپ کا سلسلہ نسب 7 واسطوں سے آپ کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملتا ہے۔ نبی آخر الزمان سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ جب معراج کی رات آخری نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بارگاہ الہی میں متعدد بار پیش ہو کر نمازوں کی تعداد میں تخفیف کرائی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ واحد پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں تمام پیغمبروں کی نسبت زیادہ آیا ہے۔ ہم قرآن پاک میں بیان کردہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کو 5 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور پیدائش سے لے کر فرعون کے محل میں آپ کی پرورش تک کا زمانہ، دوسرا مصر سے آپ علیہ السلام کا نکلنا اور شہر مدین میں نبی حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس قیام کرنا، تیسرا زمانہ آپ کی بعثت، مصر واپسی، فرعون اور اس کے محل تک دعوت دین پہنچانا، جبکہ چوتھا زمانہ آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا فرعونیت سے نجات حاصل کرنا اور فرعون اور اس کے حواریوں کا غرق ہونا اور وہ تمام واقعات و حوادث جو بیت المقدس کے راستے میں رونما ہوئے، جبکہ آخری زمانہ آپ اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کے درمیان کشمکش اور قوم کی سرکشی کا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک نقل کی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ موت کے فرشتے کو جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا تو آپ نے فرشتے کو مکہ رسید کیا۔ وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ، آپ نے مجھے ایسے شخص کے پاس کیوں بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان سے کہو اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھو، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ تب آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا گیا پھر مرنا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو اب ہی کیوں نہ موت ہو؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں التجا کی کہ مجھے ارض مقدس سے اتنا قریب فرما دے کہ کوئی پتھر پھینکے تو پہنچ سکے، اور یہ آپ کی دعا قبول فرمائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کے قریب سرخ ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ دراصل حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے آخری وقت میدان طیہ میں تھے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو دعا فرمائی کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے جس کی طرف میں ہجرت کر کے آ رہا تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو ترغیب دی
کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا، مگر تقدیر نے ایسا نہ ہونے دیا اور وہ ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے سے آگے نہ جا سکے۔ ایک روایت وہب بن منبہ سے بھی نقل کی گئی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو قبر کھود رہے تھے۔ اس سے پہلے ایسی خوبصورت، پر رونق اور دلکش قبر آپ علیہ السلام کی نظر سے نہیں گزری تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے فرشتوں، یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کے لیے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ وہ بندہ تو ہے تو اس قبر میں داخل ہو جا اور لیٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا اور آہستہ آہستہ سانس لے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور فوراً آپ کا وصال ہو گیا۔ یوں فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ علیہ السلام کو دفن کیا۔ اہل کتاب اور دیگر سیرت نگاروں کے مطابق حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب وصال باکمال ہوا تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 120 سال تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو وصال فرمایا۔ جزاک اللہ۔